وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک ویڈیو کے سلسلے میں ہے۔ عربی لوگ نا کسی کو لفٹ نہیں کراتے جو سعودی عرب میں رہا ہے نا ان کو پتہ ہے، اور سعودی بھی ہو اور اتنی بڑی فیملی سے تعلق بھی ہو۔ اچھا لقمہ بنا کے کبھی پنیر لا کے رکھ رہے ہیں، کبھی کیا رکھ رہے ہیں۔ تو میں نے پھر پوچھا، میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی اتنا فری کیوں کرا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں تبلیغ سے جڑتے ہیں، تبلیغ والوں کے ساتھ۔ انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ، یہ اس کے الفاظ، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا ہے، یعنی تبلیغ والے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال موجودہ حالات کے اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں سعودی عرب میں بہت ہی تاخیر سے اور بہت ہی دیری کے بعد پابندی لگائی گئی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جماعت پر بہت پہلے پابندی لگا دینی چاہیے تھی۔ اور آپ لوگوں کی معلومات کے لیے میں بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند نے بھی، یاد رکھیے گا، دارالعلوم دیوبند نے بھی تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ بھی سوشل میڈیا پر منتشر ہے۔ اس سلسلے میں نہ کوئی بدوی بولتا ہے، نہ کوئی ندوی بولتا ہے، نہ کوئی قاسمی بولتا ہے، اور نہ کوئی نقوی بولتا ہے۔ تبلیغی جماعت پر دارالعلوم دیوبند نے پابندی لگا دی ہے۔ آپ سرچ کر لیجئے، ورنہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، دیگر لوگوں کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 25 سال پہلے، یا ہو سکتا ہے 26 سال پہلے، میں نے 2 خطبہ جمعہ میں کتاب ہاتھ میں لے کر تبلیغی جماعت فضائل اعمال کی گمراہیوں کو اجاگر کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ فضائل اعمال میں اس چیز کو بیان کیا ہے، اور مردہ پرستی کی دعوت ہے، شرکیات اور خرافات پر مبنی حکایات ہیں، منامات ہیں، خوابوں کا سہارا لے کر لوگوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ الحمدللہ جس جامع مسجد میں نے 2 خطبہ جمعہ دیے تھے، وہاں کے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں، لیکن یہاں کے لوگوں کی آنکھیں بہت دیر سے کھلی ہیں۔ جہاں تک تبلیغی جماعت کو ارہابی جماعت یا انتہا پسند کہنے کی بات ہے، تو آپ صرف اور صرف 2 سال پہلے کے ویڈیوز دیکھ لیجئے کہ تبلیغی جماعت والوں نے تبلیغیوں کو کس طرح سے کوٹا ہے، مارا ہے، لہو لہان کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کی انتہا پسندی کی مثالیں آج سے 3 سال پہلے غازی آباد میں تبلیغی مسجد کے امام کو تبلیغیوں نے اس وجہ سے مارا تھا، اس وجہ سے لہو لہان کیا تھا
کہ اس تبلیغی امام نے عصر کے بعد فضائل اعمال پڑھنے کے بجائے قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور پوری تصویر اس زمانے کی اخبارات کی زینت ہیں۔ آپ تلاش کر لیجئے، تبلیغی جماعت کی انتہا پسندی کو دیکھنا ہو تو کرونا وائرس سے پہلے نظام الدین کے جھگڑے اور لڑائیوں کے حکایات ان تبلیغیوں سے سن لیں۔ ڈیلی کے ڈیلی پولیس کا پہرا نظام الدین میں لگا رہتا تھا، وہاں کے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ وہاں کے دکاندار آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ سعد کی لڑائی اور زبیر کی لڑائی نے نظام الدین کو بدنام کر کے چھوڑا۔ مزید اگر آپ سننا چاہیں تو پونا کے اس نوجوان کے گھر والوں سے پوچھ لیجئے جس نوجوان نے قرآن و سنت کو اپنایا اور یہی اس کا جرم تھا۔ تبلیغیوں نے 11 بجے رات کو بلایا ہے اور آج تک اس نوجوان کا اتا پتہ نہیں ہے کہاں اس کو مار کر پھینک دیا گیا یا کس ملک میں اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پونا کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ اسی طرح سے حیدرآباد کے قریب تلنگانہ میں چند نوجوان اہل حدیثوں نے بڑی مشکل سے مسجد تعمیر کی۔ تبلیغیوں نے اس مسجد کو ملیامیٹ کیا ہے، زمینبوز کیا ہے۔ مالیگاؤں کی مسجد کو آپ دیکھ لیجئے، مالیگاؤں جہاں چند نوجوانوں نے ایک محلے میں مسجد بنائی، جیسے ہی تبلیغیوں کو پتا چلا ہے ویسے ہی تبلیغیوں نے اپنی کثرت کی بدولت اکثریت کا دھوس جمانے کے لیے اہل حدیثوں کے مقابل میں مسجد بنا کر رکھی ہے، جبکہ کچھ تبلیغیوں نے اس پر انکار بھی کیا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، جہاں بھی تبلیغیوں کو غلبہ ملتا ہے وہاں اہل حدیثوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ مکارم اخلاق کی دعوت دینے والے یہ تمام تر اخلاقی اقدار کو بھول جاتے ہیں، ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو انہوں نے انکار منکر کی وجہ سے بند کمرے میں پیٹا ہے اور انکار کرنے سے توبہ کروایا ہے کہ آئندہ تم فضائل اعمال پر کبھی انگشت نمائی نہ کرنا۔ تبلیغی جماعت کے جرائم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چلت پھرت کرتے ہیں، یہ بہت سادہ لوگ ہیں، ان کے جرائم کو دیکھنا ہو تو نظام الدین مرکز کے قریب رہنے والے دکانداروں سے پوچھ لو۔ میں خود نظام الدین مرکز میں جا کر کے دیکھا ہوں۔ میں نے چاہا کہ عربی زبان مجھے آتی ہے، عرب کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے مجھے ملنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، مجھے جانے تک نہیں دیا گیا، جبکہ میرے ساتھ میرا رشتہ دار جو نظام الدین مرکز کے پاس دکان لگاتا ہے وہ بھی تھا، وہ بھی اس بات کا گواہ ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے جرائم جو لوگ اندر کی بات نہیں جانتے
وہ سمجھتے ہیں بس یہ بہت سادہ لوگ ہیں، ان کی عقیدہ میں جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، جو پلیدی ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، جتنے کنکر اتنے ہی شنکر، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 555 ہجری میں قبر سے ہاتھ نکالتے ہیں، 90,000 لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اٹھائیے فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج۔ یہ موقع نہیں کہ میں تمام تر واقعات کا ذکر کروں، لیکن بطور مثال یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ فضائل درود آپ اٹھا لیجئے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، اس کی ماں کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کی ماں کا چہرہ نہ جانے کیسا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی بادل سے آتا ہے، پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ لڑکا پوچھتا ہے آپ کون؟ وہ بادل سے آنے والا کہتا ہے کہ تم نے مجھ کو نہیں پہچانا، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ کیا یہ اسلام کی دعوت ہے؟ کیا یہی قرآن و سنت کی دعوت ہے؟ واللہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، مسلمانوں کے عقائد کو ڈیمولش کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہاں کے لوگ تو آج جانے ہیں، ہم نے 26 سال پہلے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، لوگوں کی اصلاح ہوئی، لوگوں نے جانا، لوگوں نے ان کی حقیقت کو پہچانا اور توبہ کیا ہے، توبہ کیا ہے۔